بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جان رضا سیریز شرح ادائے بخشش کی قسط نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ قسط نمبر 7 کے آخر میں عرض کر چکا تھا کہ ہم آئندہ کی قسط میں اعلیٰ حضرت کے کلام واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس کی شرح پیش کریں گے۔ تو ہماری شرح کا جو انداز ہوگا وہ یہ کہ پہلے مشکل الفاظ بولیں گے، پھر اس کا معنی بولیں گے اور پھر مختصر اس کا مطلب و تشریح عرض کریں گے۔ اس لحاظ سے وقت کے دامن کی وسعت کو دیکھتے ہوئے کلام اعلیٰ حضرت سے نکلنے والے مفہوم کے ساتھ ملتے جلتے آسان کلام جو کہ کلام اعلیٰ حضرت کو سمجھنے میں شرح کے طور پر مدد دے سکیں ان کو بھی پیش کریں گے، اور اگر اس بابت کچھ تضمینیں ہوئیں تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس میں مشکل الفاظ اور ان کے معنی عرض کرتا ہوں۔ جود یعنی سخاوت، کرم یعنی مہربانی، شاہ لفظ شاہ کا مخفف یعنی بادشاہ۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے بطحا یعنی مکہ معظمہ۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں شعر کی۔ اے مکہ معظمہ کے بادشاہ، آپ کی سخاوت اور مہربانی کی کیا بات ہے۔ جس کسی مانگنے والے نے آپ کے سامنے جھولی پھیلائی، سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا، آپ نے آج تک کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ مانگنے والے کے کانوں نے آپ کی زبان مبارک سے آج تک لفظ نہیں سنا۔ خواہ مانگنے والے کا سوال پورا کرنے کے لیے آپ کو کسی سے ادھار لینا پڑے۔ کسی شاعر نے آپ کے اس وصف اور اس کمال کو اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کمال کر دیا ہے۔ کہتا ہے رفت لا بزبان مبارکش ہرگز، مگر در اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شریف کے علاوہ آپ کی زبان سے کبھی لفظ لا یعنی نہیں سنا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس الحدیث۔ آپ فرماتی ہیں بے شک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو خالی واپس نہیں لوٹایا، یعنی کبھی لفظ نہیں فرمایا۔ سید نصیر الدین نصیر صاحب گولڈوی آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت و مہربانی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں۔ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، نہیں کا لفظ آیا ہی نہیں لب پر کبھی ان کے، کسی کو ہاتھ خالی در سے لٹایا نہیں کرتے، زمانے نے زمانہ میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا، مانگ منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، یعنی اس سخیوں کے سخی ذات کے ہاں نہ کا تصور ہی نہیں۔ مانگنے والے کی جھولی ہی تنگ پڑ جائے گی، مانگنے والے کی جھولی ہی تنگ پڑ جائے گی، ان کی عطاؤں میں کچھ کمی نہیں، ان کی عطا کا دیکھ کے دفتر کاتب قسمت حیران ہے،
اور تو اس میں سب ہے لیکن لفظ نہیں کا نام نہیں۔ اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے دھارے، یعنی دھار یعنی بلندی سے گرنے والا پانی، موج بہاؤ، عطا سخاوت عنایت، قطرہ بوند، تارے ستارے، سخا سخاوت عطا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذرہ، ریت یا مٹی کا چمکتا ہوا باریک سا ریزہ۔ اس کی آسان مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک قطرہ موجیں مارتے ہوئے دریا کی طرح ہے۔ آپ کا عطا کیا ہوا ذرہ اس قدر چمکدار ہے جیسے سخاوت کے آسمان میں کوئی ستارہ روشن ہو۔ اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ لفظ استعمال ہوا فیض، فائدہ ہونا۔ تسنیم جنت میں واقع ایک نہر کا نام، نرالا انوکھا عجیب تر۔ ایک لفظ استعمال ہوئے تجسس، معنی ہے تلاش جستجو۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ جنت کی اس نہر کا قرآن پاک میں سورۃ المطففین میں آیت نمبر 27 اور 28 میں ذکر ہے تسنیم کا۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقربان بارگاہ الہی پیتے ہیں۔ جنت میں پلائی جانے والی شراب 3 قسم کی ہوگی۔ شراب طہور جس کی نہر ہر گھر میں پہنچے گی، یہ شراب دنیاوی شراب چھوڑنے کے بدلے میں ہوگی۔ رحیق مختوم جو بوتلوں میں پیک ہوگی، اس میں خوشبو کے لیے تسنیم کے چند قطرے ملائے جائیں گے۔ یہ شراب ابراروں کے لیے ہوگی۔ مقربین ہمیشہ خالص تسنیم پئیں گے۔ ان کے گھروں میں تسنیم کے چشمے جاری ہوں گے۔ اس کی مہک و لذت خواب و خیال سے بڑھ کر ہوگی۔ حدیث شریف میں تسنیم کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ اس کے کناروں پر رکھے ہوئے کٹورے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جو ستاروں کی مانند ہی چمکدار ہیں۔ جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ اے تسنیم پر اختیار رکھنے والے، آپ کی کرم نوازی سب سے جدا گانا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جسے طلب ہوتی ہے نا، وہ خود چل کر مطلوب کے پاس آتا ہے۔ جسے پیاس ہوتی ہے وہ خود پانی کی تلاش و جستجو کرتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کے نوازنے کا انداز منفرد ہے کہ آپ کے فیض کا دریا خود پیاسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی تشنگی کا سامان کرتا ہے۔ اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ اغنیا غنی کی جمع بمعنی مالدار، پلتے ہیں پرورش پاتے ہیں، در دروازہ۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے باڑا، احاطہ و 4 دیواری،
اس کا معنی ہے، یعنی خیرات بانٹنے کا مرکز۔ اصفیاء صوفی کی جمع بمعنی صاف دل لوگ، راستہ راہ۔ اس کی آسان مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایسے سخی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس سے مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے، بادشاہوں کو تاج سلطانی عطا کیا جاتا ہے۔ آپ کا راستہ ایسا راستہ ہے بمعنی سنت طریقہ کہ جس پر صوفی حضرات جو مقبول بارگاہ الہی ہوتے ہیں، سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں۔ کتب سیر میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک نے ساری عمر مدینہ شریف میں بسر کی۔ جب آپ راستہ چلتے تو راستے کے کنارے کنارے چلتے کہ کہیں میرا پاؤں اس جگہ پر نہ جائے جہاں رسول کریم کے پاؤں مبارک لگے ہوں۔ اسی طرح سے مذکور ہے کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کو جب مدینہ شریف میں 11 دن ٹھہرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ نے ادب کے پیش نظر پیشاب و پاخانے اور ریح کو رفع نہیں فرمایا۔ جب کبھی حاجت ہوتی تو اس کے رفع کے لیے مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکل جاتے۔ جن دنوں مدینہ شریف ترکوں کی عملداری میں تھا تو ان دنوں زائرین کی کثرت کے باعث مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسجد کے معمار و مزدور سب حفاظ کرام تھے، کام کے دوران ہر وقت تلاوت کرتے رہتے۔ کام کے دوران اگر پتھر اپنی جگہ پر ٹھیک نہ بیٹھتا یا نصب ہونے کی جگہ پر کچھ فرق ہوتا تو اس کی کانٹ چھانٹ موقع پر ہی نہ کرنے لگ جاتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے باعث اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر تیار کروائے گئے چھکڑوں پر مدینہ شریف کی حدود سے باہر لے جاتے اور اپنی مطلوبہ کانٹ چھانٹ کر کے ضرورت کے مطابق درستگی کر کے پھر مسجد نبوی شریف میں لے آتے اور مطلوبہ جگہ پر نصب کر دیتے۔